السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انتہائی انفارمیٹیو ہے۔ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر استعمال گھوڑا ذوالجناح کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے روایت ہے کہ اے لوگو، حسین ابن علی علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کے پیچھے چلتے جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حسین ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے یہ لقب دیا تھا، اور بعض مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونانی کون کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، اسی گھوڑے کی نسل سے ذوالجناح ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت اطہار کی خدمت پر مامور تھا، اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جسے یوم عاشورہ کے واقعات کا گواہ بننا تھا، جیسا کہ حجر اسود بھی ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کی صورت میں اس فرشتے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کی گواہی دے کہ کون لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ ذوالجناح قدرت کے مطابق واقع کربلا کا گواہ ہے۔ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ راہوار حسینی گھوڑا نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق نظر آتا ہے۔ ناظرین، ذوالجناح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے آیا؟ ذوالجناح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت رما کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا۔ رسول خدا نے سودا بنت رما کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ جہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں، جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے میں ناکام ہوئے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک تمام راستے میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب دیا
اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا کائنات کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑے جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ ذوالجناح کا رنگ داغ موتی کی طرح سفید تھا، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ ذوالجناح حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس میں قدرت کا راز یہ ہے کہ آئندہ جب بھی ذکر ذوالجناح ہو فقط راہوار حسینی کی وجہ سے نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کا ذکر ہو تو یاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تازہ ہو۔ اور ذوالجناح کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور پھر امام حسن علیہ السلام اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے سواری کی۔ ذوالجناح، مرتجز، عقاب، میمون وغیرہ یہ وہ گھوڑے تھے جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے تحفتاً بھجوائے تھے، اور یہ گھوڑے رسول اللہ کے استعمال میں بھی رہے۔ یہ نبوت و امامت کا معجزہ ہے کہ ان سے مربوط منسوب کسی بھی شے پر زمانے کی کثافتیں نظر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے 61 ہجری میں یہ گھوڑا اسی آب و تاب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور اقربا کی سواری بنے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو یمن کے بادشاہ سیف بن یزدن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ بادشاہ یمن کی خواہش تھی کہ آپ ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجیے گا، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا، میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے وہ گھوڑے اپنے پوتے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمسنی کے عالم میں باری باری ہر گھوڑے پر سواری کی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، اور ایک کا نام ذوالجناح رکھا، ایک کا نام تاویہ رکھا۔ سیف بن یزدن نے گھوڑا دینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی دعا کی التجا کی تھی۔ ناظرین، بعض مورخین کہتے ہیں کہ ثقب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور گھوڑا ہے اسی کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا۔ چند مورخین کے نزدیک عقاب اور ذوالجناح ایک ہی گھوڑے کے 2 نام ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناح نام کا ایک گھوڑا تھا جسے بعد میں ذوالجناح کہا جانے لگا۔ سید جعفر الزمان نقوی لکھتے ہیں کہ حمیری خاندان میں سے بازان تبع یمن تھا جو کہ سیف بن یزین کی اولاد میں سے تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ خسرو پرویز کے پاس پہنچا تو اس نے گرامی نامہ کی کوئی عزت نہیں کی، اور ساتھ ہی بادشاہ یمن بازان کو خط لکھا کہ تجھے معلوم ہوگا کہ عرب کی بنجر زمین پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے، وہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے داعی ہیں اور ایک نئے دین کی ترویج فرما رہے ہیں، تو انہیں گرفتار یا شہید کر کے ان کا سر اطہر میری طرف روانہ کر۔ جس وقت یہ خط بازان کو پہنچا تو اس نے یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور عرض کی کہ آپ مجھے آگاہ فرمائیں میں اس کا جواب کیا لکھوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً اسے آگاہ فرمایا کہ تمہیں اب جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، جواب اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، خسرو پرویز کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی 2 دن بعد یہ خبر تیرے پاس پہنچ جائے گی، یہ فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے۔ جب خسرو پرویز قتل ہوا اس کی اطلاع بازان کے پاس حسب فرمان پہنچ گئی۔ اس وقت بازان نے بارگاہ رسالت میں عریضہ لکھا کہ آپ کا مذہب قبول کر چکا ہوں۔ چند دن بعد بازان کا انتقال ہوا تو اس کے بڑے بیٹے شہر بن بازان کو تخت پر بٹھایا گیا۔ شہنشاہ انبیاء کو تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی دل شکنی کرنا مناسب نہیں ہے، آپ یمن تشریف لے جائیں۔ جس وقت امیر کائنات یمن تشریف لے گئے تو شہر بن بازان نے شایان شان استقبال کیا اور اپنے محل میں لے گئے۔ امیر کائنات نے 1 ہفتہ وہاں پہ قیام فرمایا اور تمام اہل یمن اسلامی تعلیمات سے مستفید ہوتے رہے۔ 1 ہفتے بعد امیر کائنات نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ واپس روانہ ہوئے تو شہنشاہ یمن شہر بن بازان نے بہت سے تحفے بارگاہ میں پیش کیے۔ ان تحائف میں ایک گھوڑی بھی شامل تھی جس کے بارے میں شہنشاہ یمن نے عرض کی کہ آقا ہمارا حمیری قبیلہ گھوڑوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہے، عرب کی اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں، انہی میں سے ایک یہ گھوڑی بھی ہے۔
अमीर कायनात ने शहर बिन बाजान से फरमाया कि हम वो घोड़ी देखना चाहते हैं। शहर बिन बाजान के हुक्म पर उसका एक गुलाम घोड़ी दरबार के बाहर ले आया। अमीर कायनात ने बाहर जाकर घोड़ी को देखा और दरियाफ्त फरमाया, इसका नाम क्या है? शहर बिन बाजान ने बताया कि इसका नाम मुजल्ली है। अमीर कायनात ने उस गुलाम से फरमाया, जरा इसको हमारे सामने दौड़ाओ ताकि हम इसके कदम देखें। गुलाम ने हुक्म की तामील की। इस दौरान अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने निगाह फरमाई। घोड़ी 4 कदम चलती है, फिर पीछे देखती है और बवजह फिराक हिनहनाती है। फिर चंद कदम आगे चली, फिर हिनहनाती हुई पीछे मुड़कर देखती है। अमीर कायनात ने शहनशाही यमन की तरफ देखकर फरमाया, इस घोड़ी के अंदाज बताता है कि जैसे इसका कोई बच्चा पीछे रह गया है। क्या वाकई इसका कोई बच्चा पीछे है? उसने हाथ जोड़कर अर्ज की कि हुजूर, वाकई इसका एक बच्चा है। अमीर कायनात ने फरमाया, वो तुमने साथ क्यों नहीं दिया? शहनशाह यमन ने कहा, हुजूर, हमें देने से इनकार तो नहीं, लेकिन इसका बच्चा बीमार है। अमीर कायनात ने फरमाया, बताओ क्या बीमारी है? शहनशाह यमन ने अर्ज किया, हुजूर, हमें खुद नहीं मालूम इसे क्या बीमारी है, लेकिन उसकी आदत बहुत अजीब है। अमीर कायनात ने फरमाया, हमें तफसील बताओ। उसने कहा, आका, ये तो हमें मालूम नहीं कि उसे क्या बीमारी है, मगर जिस दिन से पैदा हुआ है हमेशा उदास रहता है। 3 दिन तक तो उसने माँ का दूध नहीं पिया था। हर वक्त उसकी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं। जिस वक्त सख्त गर्मी हो, हमारे शहर से दूर एक रेत का टीला है। जब गर्म लू चल रही होती है, जमीन गर्मी से जल रही होती है, तो अक्सर ज़वाले आफ्ताब के वक्त वो शहर छोड़ देता है। दाना पानी छोड़कर दौड़ जाता है, गर्म टीले पर जाकर खड़ा हो जाता है। पहले जमीन पर घुटने टेकता है, फिर उठकर खड़ा होता है, फिर पहले दाएं पहलू फिर बाएं पहलू गर्म जमीन पर सोता है, फिर खड़ा हो जाता है और मदीने की जानिब मुंह करके 3 मरतबा हिनहनाता है, फिर दौड़ पड़ता है। शहनशाह यमन जब तफसील बताता रहा, अमीर कायनात अलैहिस्सलाम रोते रहे। फिर फरमाया, शहनशाह यमन, वो तो हमारे काम का है, चलो हम उसको देखते हैं। उसने कहा, हुजूर, वो अब भी उसी टीले पर होगा। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ लाए। रेत के टीले पर देखा तो वो दाएं पहलू के बल सोया हुआ था। मौला कायनात जब उसके करीब आए तो वो मौला की खुशबू महसूस करते हुए दौड़कर हुजूर के करीब आकर खड़ा हो गया। मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दर्द के दरिया ने सब्र के बंध तोड़कर बहना शुरू कर दिया। अमीर कायनात काफी देर तक उसके गले में बाहें डालकर गिरिया करते रहे। उसे प्यार करते हुए फरमाया, तुमने अभी से ये तेवर अपना लिए हैं, वो वक्त अभी बहुत दूर है। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुजल्ली के इस बच्चे का नाम क्या है? उन्होंने कहा, हुजूर, इसका नाम मुर्तजिस है। ये नाम सुनकर अमीर कायनात ने फरमाया, ऐ शहनशाह यमन, हम इसे साथ ले जाना चाहते हैं। उसने अर्ज किया, आका, हर चीज के आप मालिक हैं, जो चीज चाहते हैं साथ ले जाइए। मौला कायनात ने कहा, हमें सिर्फ इस बच्चे की अपने छोटे शहजादे के लिए जरूरत है। नाज़िम, किस्सा मुख्तसर। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुर्तजिस को यमन से मदीने अपने साथ ले आए। दस्तूर के मुताबिक शहर से बाहर कयाम हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल की खातिर शहर से बाहर तशरीफ लाए, मगर अंदाज ये था कि आप नाका पर सवार थे। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने शहनशाह अंबिया का इस्तकबाल किया, तहाइफ पेश किए। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा के पास आकर अर्ज करने लगे, बाबा जान, जो तोहफा आप मेरे लिए लाए हैं वो मुझे दे दें। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने घोड़ी मुजल्ली मंगवाई। अभी घोड़ी कुछ दूर थी, मुर्तजिस ने माँ को छोड़ दिया और दौड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर मुंह रख दिया। उस वक्त उसकी अजीब कैफियत थी, किसी वक्त कदमों पर मुंह लगाता, किसी वक्त सर मौला के हाथों पर आंखें लगाता, जिस तरह मुद्दत से बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में दोनों एक दूसरे को प्यार करने में मसरूफ थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुर्तजिस के गले में बाहें डालकर इसे बहुत प्यार किया। इरबाब तारीख लिखते हैं कि उस वक्त मुर्तजिस की उम्र 3 साल थी। जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मस्जिद से निकलकर अपने घोड़े को देखने जाया करते थे। एक दिन मस्जिद से निकले और अस्तबल की तरफ पहुंचे तो देखा कि जुलजना के करीब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हैं और उसकी गर्दन और चेहरे पर हाथ फेर रहे हैं, और जुलजना बार बार अपने सर को इमाम के कदमों में झुकाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसको फिर प्यार करते जाते। काफी देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े ये मंजर देख रहे थे।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ کہا نانا جان یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبھی تو تم اس سے پیار کرتے ہو ہم نے آج سے یہ تمہیں دے دیا، یہ آج سے تمہارے نام کا ہو گیا ہے۔ اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب ذوالجناح کی سواری کرنا چاہی، قریب آئے تو ذوالجناح فوراً بیٹھ جاتا۔ جب چاروں ہاتھوں پیروں سے بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو جاتے۔ بہت آہستہ اٹھتا کہ کہیں امام ڈگمگا نہ جائیں، آہستہ چلتا اور جب امام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ ناظرین ذوالجناح 10 محرم کے بعد کدھر گیا؟ جب 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی گرم زمین پر سجدے کے لیے سر جھکایا تو ذوالجناح نے پروانے کی طرح شمع امامت کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہر آگے بڑھنے والے کم بخت کا راستہ کاٹا، کسی کو ضرب لگائی، کسی کو دولتی کے مزے سے آشنا کیا، اگر کوئی بہت قریب آ گیا تو دانتوں سے اس کی خبر لی۔ اس دوران اس کے جسم پر تیر پیوست ہوتے رہے، سنگ باری ہوتی رہی، مگر یہ اپنے جسم پر کھاتا رہا۔ اور اس دوران شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی محبت میں بے قرار ہو کر بابا کے پاس آ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کو حکم دیا کہ جنگ بند کر دے اور شہزادی سکینہ کو خیام تک پہنچائے۔ یہاں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سجدہ ادا کیا تو امام نے غیب سے سورہ فجر کی آخری آیت کی آواز سنی تو ذوالجناح سے کہا جنگ کو چھوڑ دے، کیونکہ رب اب اپنے سے راضی نفس کو راضی ہو کر بلا رہا ہے۔ آگے بڑھا، آقا کے بہتے ہوئے خون سے پیشانی کو رنگین کیا، سرپٹ دوڑتا ہوا خیام میں آیا اور کربلا کی شیر دل خاتون پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنا دی۔ اور اس خبر کو سن کر مستورات نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اکثر روایات کے مطابق ذوالجناح اس حلقہ ماتم کے درمیان سے ہی غائب ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح مستورات کے حلقہ ماتم سے نکل کر نہر القمہ کی جانب گیا، جہاں حضرت عباس علمدار کا لاشا تھا اور خود کو اس نے نہر القمہ کے پانی میں اتار کر غائب کر لیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ ذوالجناح خیمہ گاہ سے واپس آ کر جہاں امام شہید ہوئے تھے وہاں پر غائب ہو گیا تھا۔ بعض اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالجناح پردہ غیبت میں ہے، جب امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو ذوالجناح ان کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہوگا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح نے 10 محرم شام غریبہ کو بحکم امام بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کو پشت پر سوار کیا اور ان کو کنویں رے جہاں پر بی بی شہربانو کا مزار ہے وہاں تک پہنچایا اور خود پہاڑوں کے درمیان غائب ہو گیا، اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر دوبارہ آئے گا۔ بعض کا خیال ہے کہ ذوالجناح زندہ ہے اور امام زمانہ کی اقامت گاہ پر موجود ہے۔ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ غرض یہ کہ ذوالجناح حکم رب سے محمد و آل محمد کی خدمت کے لیے بطور خاص خلق ہوا تھا، اور فرض کی ادائیگی کے بعد حکم ربی اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ ناظرین، آغاز شبیہ ذوالجناح کے حوالے سے بتائیں کہ ذوالجناح کی شبیہ نکالنے کا آغاز بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں سے ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب اسلام پھیلا اور مجالس و عزاداری کا سلسلہ قائم ہوا تو عقیدت کی بنا پر لوگ مزارات آل محمد علیہ السلام تک تو نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا روحانی سکون کی خاطر شبیہ حرم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح مصائب اہل بیت علیہ السلام شروع ہوئے۔ مصائب اہل بیت کی یاد میں غیر انسانی کردار ذوالجناح کی شبیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایات کے مطابق اکثر لوگوں کو بذریعہ بشارت اور اس شبیہ کو نکالنے کے احکامات ملے۔ یقیناً اس بشارت میں کوئی راز قدرت موجود ہے۔ بر صغیر میں شبیہ ذوالجناح کا آغاز تعزیہ داری کے ساتھ ہی ملتان سے شروع ہوا، پھر لاہور، جس شہر کو ہمشیرہ امام حسین علیہ السلام کی سکونت گاہ کا اعزاز حاصل ہے، شبیہ عزاداری کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ریاست اودھ اور دکن کے علاوہ بنگال اور بہار تک پھیل گیا۔ دکن میں شیعہ ریاستیں قائم ہوئیں، پھر لکھنؤ اور دہلی میں عزاداری کو فروغ ملا۔ امیر تیمور نے بر صغیر میں جب چڑھائی شروع کی تو یہاں عزاداری پوری طرح قائم ہو چکی تھی، لیکن عہد تیمور میں باقاعدہ شبیہ تعزیہ اور ذوالجناح برآمد کروایا گیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں جانوروں کی شبیہ کا تصور موجود ہے؟ تو ناظرین، اسلام میں جانوروں کی شبیہ کا تصور موجود ہے۔ اس کی مثال قربانی کے جانور ہیں۔
جو اس دمبے کی شبیہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ آج اس دمبے کی شبیہ بنا کر ہر سال لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، حالانکہ ہم خود ہی ان جانوروں کو اس دمبے سے نسبت دیتے ہیں۔ پھر اس کے احترام میں اس کی رسی یا کیل کو جس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والے دمبے کی شبیہ بندی ہو، ہم گستاخی نہیں کرتے، ایسی کامل شبیہ بناتے ہیں کہ اسے ذبح بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس سوال کا بھی اس طرح جواب مل جاتا ہے کہ ذوالجناح تو ایک تھا، پھر ہر شہر ہر گاؤں سے الگ الگ شبیہ کیوں نکالی جاتی ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ذبح ہونے والا دمبا بھی ایک ہی تھا، لیکن اس کی یاد میں لاکھوں جانور شبیہ بنا کر ذبح کیے جاتے ہیں، لہٰذا جس طرح اس دمبے کی شبیہ کا مقصد ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل کی یاد ہے، اسی طرح شبیہ ذوالجناح کا مقصد قربانی امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے۔ ذوالجناح کو سجانا اور گردن میں دوپٹہ ڈالنے کی وجہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح پر سوار ہو کر مقتل کی طرف رخ کیا تو تمام مستورات نے دو رویا قطار بنا لی۔ جیسے ہی ذوالجناح نے مستورات کی قطار کے درمیان چلنا شروع کیا تو تمام مستورات نے اپنے سر پر بندھے کپڑے کھول کر ذوالجناح کی گردن میں باندھے اور کہتی گئیں کہ ہمارے سر کے اس بندھے کپڑے کی لاج رکھنا اور مشکل وقت میں امام کو نہ چھوڑ کر جانا۔ عرب میں خواتین برقعے کو سر پر سنبھالنے کے لیے دوپٹے کی طرح کا ایک کپڑا استعمال کرتی تھیں جو ماتھے سے سر کی پشت کی جانب باندھا جاتا تھا، یہ بالکل دوپٹے کی مانند ہوتا تھا۔ یوم عاشورہ مستورات نے ذوالجناح کی گردن میں یاد دہانی کے طور پر سر کے دوپٹے باندھے۔ آج خواتین نے ان مظلوم اور عظیم مستورات کی یاد میں یہ دوپٹے شبیہ ذوالجناح کی گردن میں باندھے ہیں۔ آج خواتین ان عظیم اور مظلوم خواتین کی یاد میں شبیہ ذوالجناح کی گردن میں دوپٹہ باندھتی ہیں اور اللہ کے حضور راہوار حسینی کے صدقے منتیں مانتی ہیں۔ ذوالجناح کی پاؤں کی خاک کے حوالے سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والے غبار کی قسم کھائی ہے۔ جب مجاہدین کے گھوڑوں کے پاؤں کی خاک اتنی متبرک ہے کہ اللہ قرآن میں اس کی قسمیں کھاتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی خاک اتنی متبرک ہوگی۔ کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، اس کی خاک سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ جس قسم کا زخم ہو، اس کے زخموں سے مس کرنے سے خاک لگائیں تو زخم ختم ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ عورت اپنے دوپٹے کے دامن میں یا جو چنے کی نیاز پیش کرے ذوالجناح کو کھلائے، ذوالجناح کے پاؤں کی خاک سر میں لگائے، اللہ تعالیٰ اس کی گود ہری کرتا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی نے ذوالجناح کے پاس منت مانی تھی۔ خواجہ حسن نظامی کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے والد ذوالجناح پوجا کی والدہ نے عاشور کے دن اپنے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی منت مانی اور بیٹا ہونے پر امام حسین علیہ السلام کی سواری کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ذوالجناح پونجا رکھا۔ کثرت استعمال سے ذوالجناح صرف جناح تک رہ گیا اور یہی قائد اعظم کا خاندانی نام قرار پایا۔ تو ناظرین، ذوالجناح کے حوالے سے تمام روایات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔